زور و شور سے آغاز جیل بھرو تحریک کا لاہور سے ہو چکا ہے اور یقیناً آج آغاز بھی جو ہے وہ یہیں سے ہوگا. کیا لگ رہا ہے آغاز کیسا تھا اس جیل بھرو تحریک کا؟ اور یہ جو سینئر لیڈرشپ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ خود کو خود ہی گرفتار کیا ہوا ہے. پریزنز وین سنا ہے کہ وہ خود ہی ڈرائیو ہو رہی ہے اور وہ ساری چیزیں, تو یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں جو منظرنامہ آج ہم نے دیکھا ہے لاہور میں, اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن یہ جو گرفتاریوں کی تحریک کا آغاز تھا وہ ایک لحاظ سے اچھا ہوا اس لیے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ بھی فور فرنٹ پہ تھی. کل ہم نے سنا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے, پھر ہم نے صبح میں سنا کہ ان کو منع کر دیا عمران خان صاحب نے, لیکن بالآخر وہ پہنچ گئے اور ان کو دیکھے اور بھی بہت ساری سواریاں جو ہیں وہ خود ہی ایک پریزن وین میں بیٹھ گئی, خود ہی انہوں نے اس کو چلایا, خود ہی وہ اس کو لے کے جیل پہنچ گئی ہیں. یہ کیسی جیل بھرو تحریک ہے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. بہرحال اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وین تو وہاں پہنچ گئی ہے, لیکن شہر بھر میں جو ہلڑ بازی مچ رہی ہے اور جو جیل کے باہر اس وقت منظرنامہ ہے اس کی فوٹیج جو ہے وہ ساری سکرینوں کے اوپر دیکھی جا سکتی ہے. گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں, پولیس والوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, ٹریفک جام کی جا رہی ہے. دس از پروبیبلی وٹ خان صاحب از وانٹڈ, اور جو وہ چاہ رہے ہیں وہ بالکل ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. کہ ایک طرف وہ بینکرپسی کی بات کرتے ہیں, ڈیفالٹ ہونے کی بات کرتے ہیں, اکانومی کے اسٹینڈ سٹل ہونے کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف وہ پہیہ جام کرنے کے چکر میں بظاہر دکھائی دیتے ہیں کہ اس حکومت کا پہیہ جو ہے وہ جام کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ اس کو کامیابی ملی ہے, لیکن ابھی آپ یہ دیکھیے گا وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب ان کی رہائی کے لیے مطالبات شروع ہو جائیں گے. حکومت کی اسٹریٹجی جو ہے وہ پہلے میرا خیال یہ تھا کہ حکومت یہ چاہے گی کہ یہ کسی طرح سے فضل آؤٹ ہو جائے, وہ گرفتار نہ کریں, یہ آئیں آ کے نعرہ بازی کر کے چلے جائیں. اور نہیں کیا ابھی تک گرفتار, اور انہوں نے ابھی تک اس طرح کی گرفتاریاں کی بھی نہیں, اس کے باوجود کہ مال روڈ کے اوپر جن علاقوں میں دفعہ 144 نافذ تھی وہاں بھی انہوں نے گرفتاریاں نہیں کی ہیں. تو یہ ایک طرح سے اچھا عمل اسٹریٹجی ہے یہ حکومت کی, لیکن الٹیمیٹلی اب چونکہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور لوگ خود سے جیل بھی پہنچ گئے ہیں, تو جو اسٹریٹجی ہمارے سامنے آئی ہے حکومت کی وہ یہ کہ MPO3 کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے گا, جس میں آپ ان کو کافی دنوں تک ایک مہینے تک تو ان کو آپ یہ بیسیکلی جو دفعہ ہے یہ ہے اندیشہ نقص امن, یعنی جو پبلک پیس ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش جو ہے اس پہ 16 MPO بھی لگ سکتی ہے, اس میں ذرا 90 دن تک بلا ضمانت آپ رکھ سکتے ہیں ان کو. وہ اوائڈ کیا ہے حکومت نے, میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. اس کو بجائے اس کے کہ ایگریویٹ کر کے اس پوائنٹ پر لے جائیں جہاں سے پھر واپسی ممکن نہ ہو, تو انہوں نے بھی بہت سلولی یعنی بہت اسٹیڈیلی انہوں نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ انفولڈ کی ہے. اچھا بخاری صاحب, آپ کو یاد ہے آج سے لگ بھگ 1 مہینہ پہلے جب یہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے یہ منظرنامہ بتا دیا تھا اپنے ویورز کو. آپ نے کہا مجھے یاد ہے اچھی طرح سے گرفتاری کس چیز کے اوپر ہونی ہے, پھر یقیناً توڑ پھوڑ کی جائے گی, ہنگامہ آرائی کی جائے گی, اور پھر یہ منظرنامہ ہم نے کہا تھا خدا نہ خواستہ یہ منظرنامہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا, اور وہ مل رہا ہے. ہاں, وہ ہماری جیسا ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی اور ہماری توقع تھی جیسی اس کے عین مطابق ہو رہا ہے سب کچھ. اب ذرا 2 3 4 اور چیزیں اس کی جو ہیں اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ مقامی انتظامیہ کی طرف سے بھی اور پنجاب حکومت کی طرف سے بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ چونکہ ہماری مقامی جیلیں جو ہیں ان میں آلریڈی کیپیسٹی سے زیادہ لوگ ہیں, اس لیے جو گرفتار ہوں گے لوگ ان کو ہم دور دراز علاقوں میں بھیجیں گے. DG خان ہو گیا, میاں والی جیل ہو گئی, یہ جیلیں سخت جیلیں ہیں, مطلب ہر اعتبار سے. اکثر جو فوجی ڈکٹیٹر ہیں وہ یہاں پر اپنے سیاسی مخالفین کو بھیجا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے میرے خیال سے جو بھی جیل کی ہوا کھا کے آئے گا اس کو ایک دفعہ پتہ لگ جائے گا کہ جیل ہوتی کیا ہے. دوسری اسٹریٹجی جو حکومت کی میں سمجھتا ہوں بہت ہی سینسیبل ہے, وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے جس کا بھی پولیس ریکارڈ ہے یا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے ان لوگوں کو ہم زیادہ گھمبیر مقدمات میں یعنی گرفتار کریں گے. یہ منظرنامہ عام حالات میں شاید ٹھیک ہو جب ملک کی ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہو, لیکن جب ملک کے حالات اتنے مخدوش ہوں, حکومت جو ہے وہ برنٹ فیس کر رہی ہو, اکانومی بیٹھ رہی ہو, دنیا پوری آپ کو دیکھ رہی ہو, پھر اس میں اس قسم کی ہنگامہ آرائی جس کا ایک منظر ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں دیکھا جہاں لوگ انصاف کے لیے جاتے ہیں, وہاں لوگ جلسہ کرنے جاتے ہیں, وہاں گاڑیوں کو ڈائس بنا لیا جاتا ہے اور سپیکر لے کے باقاعدہ تقریریں ہوتی ہیں, وہ بھی ہم نے دیکھا. یہ وہ منظر ہیں جو ہمیں نہ دکھائی دے تو زیادہ بہتر ہے معاشرے کے اعتبار سے بھی, اور ہماری جمہوریت کی کشتی اگر اس نے تیرتے رہنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ مناظر ٹھیک نہیں ہے. اچھا, دوسری طرف جو لاجک اس کی دی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم ایک تو آئین کا تحفظ کر رہے ہیں جی,
اور دوسرا ہم الیکشن چاہتے ہیں تو اس لیے بھی یہ تحریک جو ہے وہ شروع کی گئی ہے. تو بڑے اہم مقاصد ہیں ان کے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ دونوں مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے بہتر اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے. توڑ پھوڑ کی اگر حکومت بھی عادی ہو گئی 2-3-4 دن میں اگر ہنگامے ہو گئے تو وہ بھی عادی ہو جائیں گے. اس لیے اگر کوئی امکان اس کا ہو سکتا تھا کہ حکومت ڈر جائے, حکومت سہم جائے اور وہ ان کی ٹرمز کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہو, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا چاکا کھل جانا, اگر چاکا ان کا بھی کھل گیا تو پھر یہ معاملہ ڈریگ ہوگا. مجھے نا 2-3 اور باتیں بھی اسی حوالے سے کرنی ہیں, میرے خیال سے اسی میں ہم اس کو کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. خان صاحب نے آج پھر توقع کے عین مطابق, جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا کہ وہ قوم سے خطاب کے لیے پھر بیٹھیں گے, وہ آج بیٹھ گئے ہیں. جو ان کی 2-3 باتیں بہت ضروری میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ایک تو وہ میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا کہ وہ ایک ضدی بچے ہیں اور ان کی اس طبیعت کی بدحالی کہہ لیں, طبیعت کی خرابی کہہ لیں, طبیعت کی خوبی کہہ لیں, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنی 4 سال کی حکومت گوائی 2 باتوں پہ. ایک انہوں نے اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا اور دوسرا بڑکیں لگائی انہوں نے کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا, جیلوں میں بھر دوں گا. آج انہوں نے پھر اپنی بڑک جو ہے اس کا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, میری حکومت ضرور آئے گی, پھر میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ہماری لیڈرشپ کا لیول اور کیلیبر ہے. اس سے زیادہ بڑی بات, آپ کو یاد ہے سائفر, وہ بات ہم بعد میں کریں گے اس سائفر کا کیا ہوا, لیکن آج حضرت صاحب نے اس کے اوپر بھی حرزہ سرائی تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن انہوں نے اپنی فراوانی میں وہ باتیں اور زیادہ گھمبیر انداز میں کی ہیں جن کا پھرکس پہلے نکل چکا ہے, جن کا بھرم ٹوٹ چکا ہے. فرماتے ہیں آپ نے میری حکومت گرائی, آپ اس سازش کا حصہ تھے, آپ نے آصف زرداری نے, تیسرا آدمی لندن میں جو آپ کا بھائی ہے اور سابق آرمی چیف نے مل کر یہ کام کیا اور بیرونی طاقتوں کو یہ کہہ کر شامل کر لیا کہ عمران خان آپ کے خیال ہے, سب نے مل کر یہ حکومت گرائی. ایک مرتبہ پھر وہ اپنی اسی صورتحال پر اسی موقف پہ واپس آ گئے. میں یہ اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ صورتحال کو کسی آبجیکٹو طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیڈرشپ کے تقاضے ہوتے ہیں. آپ نے ایجیٹیشن شروع کیا, آج جیل بھرتے ہیں, ویری گڈ, مگر آپ اس کو کوئی ڈائریکشن دیں, آپ اس سے کچھ انٹیلیجنٹلی اچیو کرنے کی کوشش کریں. آپ حالات کو مزید خراب کر رہے ہیں, آپ حالات میں اور زیادہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں. جیسا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو جیل بھرو تحریکیں ہیں یہ ماضی میں 2-3 دفعہ ٹرائی ہوئی اور ہمیشہ فضل آؤٹ ہو گئی. اس کا کبھی کوئی منطقی نتیجہ بالکل نہیں نکلا, اس کا منطقی نتیجہ. دوسری بات یہ کہ آج لوگ توقع کر رہے تھے کہ شاید پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی اس ہراول دستے کا حصہ ہوں گے, چونکہ اب تو وہ ماشاءاللہ صدر بننے والے ہیں. ابھی تو وعدہ فردہ ہے, پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو عمران خان صاحب جانتے ہیں اچھی طرح سے, لیکن جس طرح سے کل اس کا اظہار ہوا ہے پریس کانفرنس میں, اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ ندیہ, یہ کشتی جو ہے, نیا جو ہے وہ ندیہ کے پار جائے گی. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارا یہ تعلق نہیں ہے. میں پھر ایک بار کہوں گا کہ خان صاحب کو یہ چاہیے کہ اپنے ورکر سے یہ کہیں کہ اس تحریک کو اس حد تک رکھیں جس حد تک انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے جائیں گے, جیلیں بھریں گے, ہمارے ورکر جو ہیں وہ کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں گرفتاریاں دیں گے. اس حد تک رہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, میں پھر ڈرا نہیں رہا ہوں. جب سیاستدانوں کے بس سے بات نکل جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کن ہاتھوں میں جاتی ہے. پھر تو ایک انارکی سی کیا ہم انارکی کی صورتحال تخلیق کر کے اس ملک کو پھر انہی ہاتھوں میں واپس بھیجنا چاہتے ہیں؟ تو یہ خان صاحب کی مرضی ہے. خان صاحب جو ہے نا, ان کی ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے, نہ میں کھیڈاں گا نہ میں کھیڈن دیاں گا.